سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل، اللہ اکبر، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ اتنے ادب سے لیتے تھے جن کے اوپر سارا ادب ختم تھا. اور ہم صحابہ کی عزت بھی اس لیے کرتے ہیں، انہیں دین کا حصہ اس لیے مانتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرتا ہے ان کی رد اس لیے کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال ہے تو نبی کا ادب ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نبی کا احترام، نبی کا مقام ہمیں نہیں پتہ چلے گا. کسی ایک صحابی کو بیچ میں سے نکال لینا تو ہمیں نبی کے ادب کا، نبی کے مقام کا نہیں پتہ چلے گا. بھائی ہم جتنی نماز پڑھتے، جو قرآن پڑھتے، روزے رکھتے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ صحابہ نے نبی سے سیکھ کر بتایا ہے. بھائی یہ ظلم کی آخری حد ہوتی ہے، شقاوت کی آخری حد ہوتی ہے کہ ہم نبی کے شاگردوں کا انکار کرتے ہیں، اور نہ صرف انکار کریں بلکہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں، سب کریں، شتم کریں، برا بھلا کریں، ان کے درجے گھٹائیں. اب یقین مانیں اللہ کے مراحمین نہ ہوتے تو صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کے اوپر آسمان گر پڑتا. جن سے اللہ راضی، جن سے رسول راضی، وہی نعوذ باللہ ایک بندہ ہوتا ہے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی شقاوت، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ 1400 سال بعد اللہ جن سے راضی، رسول جن سے راضی، جنہوں نے امت اور رسول کے درمیان پل کا کام کیا ہے، واسطہ ہیں، گواہ ہیں دین کے، اور ایسے گواہ کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی گئے ہیں. اللہ نے بار بار قرآن میں کہا، کئی سو آیات میں اللہ نے کہا یہ صحابہ کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے، یہ صحابہ کا مرتبہ ہے. ایک بندہ ہوتا ہے وہ صحابہ کرام سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے. سمجھائیں، آپ کا کام ہے سمجھائیں کہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے اللہ نے مقرر کیا ہے. جسے اللہ مقرر کر دے کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ ضابطوں میں کمی کرے. دوسرا بات کہ وہ نبی نے اعتماد کے بھائیوں، کوئی بندہ اٹھ کر کون ہوتا ہے کہ اسے اعتماد کو ختم کرے؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ رحماء بینہم، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے تھے. نعوذ باللہ من، ہم کیا کرنی؟ قرآن میں نعوذ باللہ اللہ نے صحیح نہیں کہا. اگر ہم ظاہر طور پر کسی کو ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن ہم جب صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تو قرآن میں کہا میں نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک، مجھے زیادہ پتا ہے. تو صحابہ کی توہین کرنا، صحابہ کا انکار کرنا سب قرآن مجید کا انکار ہے. دوسرے الفاظ میں نبی کے اوپر اعتماد نہ کرنا ہے. تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ نماز وتر ادا کر کے سویا کرو تاکہ رہ نہ جائے. نماز وتر ادا کر کے سویا کرو. اچھا، اور پھر مجھے کہا ابو ہریرہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، اللہ تجھے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے. ہر مہینے 3 روزے رکھنا. پھر فرمایا ابو ہریرہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لیا. اب انشاءاللہ بتائیں گے کہ چاش کی نماز کا وقت کون سا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی، 3 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی. پہلی کیا کہ نماز وتر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پورے مہینے کے روزے رکھنے جتنا اجر عطا فرمائیے. اور فرمایا چاش کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو.